السلام علیکم۔ یہ سیارہ انسان کا نہیں ہے۔ 2013 میں ڈاکٹر ایلس سلور نے اپنی کتاب ہیومن آر ناٹ فرام ارتھ میں تہلکہ خیز دعویٰ کیا ہے کہ انسان اس سیارے زمین کا اصل رہائشی نہیں ہے، بلکہ اسے کسی دوسرے سیارے پر تخلیق کیا گیا اور کسی وجہ سے اس کے اصل سیارے سے اس کے موجودہ رہائشی سیارے زمین پر پھینک دیا گیا۔ اس کتاب میں دی گئی تھیوری نے ڈارون کی تھیوری انسان پہلے بندر تھا کو بھی رد کر دیا ہے۔ ان کے دعوے کے مطابق انسان اس سیارے زمین کا اصل باشندہ نہیں، بلکہ اس کی تخلیق کسی دوسرے سیارے پر ہوئی ہے اور اسے اس کے اصل سیارے سے اس زمین پر بھیج دیا گیا یا پھینک دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر ایلس سلور، جو کہ ایک سائنسدان کے ساتھ ساتھ محقق، مصنف اور امریکہ کے نامور ماہر ایکولوجسٹ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ انسان جس سیارے میں پیدا کیا گیا اور جہاں وہ رہتا رہا، وہ جگہ اس قدر آرام دہ، پرسکون اور مناسب ماحول والی تھی جسے VIP جگہ کہا جا سکتا ہے۔ وہاں انسان بہت ہی نرم و نازک ماحول میں رہتا تھا۔ اس کی موجودہ نازک مزاجی اور آرام پسند طبیعت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے اپنے اصل سیارے پر غذا کے لیے کچھ بھی تردد نہیں کرنا پڑتا تھا۔ اس سیارے کی یہ ایک ایسی لاڈلی مخلوق تھی جسے اتنی آرام دہ لائف میسر تھی۔ وہ ماحول ایسا تھا جہاں سردی اور گرمی کے بجائے مسلسل بہار جیسا موسم رہتا تھا، اور وہاں سورج جیسے خطرناک ستارے کی دھوپ کی الٹرا وائلٹ شعاعیں بالکل نہیں تھیں، جو اس کے برداشت سے باہر اور تکلیف دہ ہو سکتی تھی۔ کبھی اس مخلوق یعنی انسان سے کوئی غلطی ہوئی اور اسی غلطی کی وجہ سے اسے آرام دہ ماحول سے نکال کر زمین میں پھینک دیا گیا۔ جس نے انسان کو اس سیارے سے نکالا، لگتا ہے وہ کوئی طاقتور ہستی تھی۔ اس کے کنٹرول میں ستاروں اور سیاروں کا نظام بھی تھا۔ وہ جسے چاہتا، جس سیارے پر چاہتا، جزا یا سزا کے طور پر کسی بھی طرح بھجوا سکتا تھا۔ وہ مخلوقات کو پیدا کرنے پر بھی قادر تھا۔ ڈاکٹر ایلس سلور کا کہنا ہے کہ زمین کسی ایسی جگہ کی مانند تھی جسے جیل قرار دیا جا سکتا ہے کہ جہاں صرف مجرموں کو سزا کے طور پر بھیجا جاتا ہو، کیونکہ زمین کی شکل کالا پانی جیل کی طرح ہے، خشکی کے ایک ایسے ٹکڑے کی شکل جس کے چاروں طرف سمندر ہی سمندر ہیں، اور وہاں انسان کو بھیج دیا گیا۔ ان کے کتاب میں اس تھیوری کے سلسلے میں سائنسی دلائل کا ایک انبار ہے جن سے انکار ممکن نہیں۔ ان کے دلائل کی بڑی بنیاد جن پوائنٹس پر ہے، ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ زمین کی گریویٹی اور جہاں سے انسان آیا ہے، اس جگہ کی گریویٹی میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جس سیارے سے انسان آیا ہے وہاں کی گریویٹی زمین سے بہت کم تھی، جس کی وجہ سے انسان کے لیے چلنا پھرنا، بوجھ اٹھانا وغیرہ بہت آسان تھا۔ انسانوں کے اندر کمر درد کی شکایت زیادہ گریویٹی کی وجہ سے ہے۔ انسان میں جتنے دائمی امراض پائے جاتے ہیں وہ باقی کسی ایک بھی مخلوق میں موجود نہیں جو زمین پر بس رہی ہیں۔ ڈاکٹر ایلس سلور لکھتے ہیں کہ آپ اس روئے زمین پر ایک بھی ایسا انسان دکھا دیجئے جسے کوئی ایک بھی بیماری نہ ہو تو میں اپنے دعوے سے دستبردار ہو سکتا ہوں، جیسا کہ میں آپ کو ہر جانور کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ وہ وقتی اور عارضی بیماریوں کو چھوڑ کر کسی ایک بھی مرض میں ایک بھی جانور گرفتار نہیں ہے۔ ایک بھی انسان زیادہ دیر تک دھوپ میں بیٹھنا برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ کچھ ہی دیر بعد اس کو چکر آنے لگتے ہیں اور سن اسٹروک کا شکار ہو سکتا ہے، جیسا کہ جانوروں میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ مہینوں دھوپ میں رہنے کے باوجود جانور نہ تو کسی قسم کی جلد کی بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی اور طرح کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں جس کا تعلق دھوپ کی تیز شعاعیں یا دھوپ سے ہو۔ ہر انسان یہی محسوس کرتا ہے اور ہر وقت اسے احساس رہتا ہے کہ اس کا گھر اس سیارے پر نہیں ہے۔ کبھی کبھی اس پر بلا وجہ ایسی اداسی طاری ہو جاتی ہے جیسے کسی پردیس میں رہنے والے پر ہوتی ہے، چاہے وہ بے شک اپنے گھر میں اپنے قریبی خونی رشتہ داروں کے پاس ہی کیوں نہ بیٹھا ہو۔ زمین پر رہنے والی تمام مخلوقات کا ٹمپریچر آٹومیٹک طریقے سے ہر سیکنڈ بعد ریگولیٹ ہوتا رہتا ہے، یعنی اگر سخت اور تیز دھوپ ہے تو ان کے جسم کا درجہ حرارت خودکار طریقے سے ریگولیٹ ہو جائے گا، جیسا کہ اسی وقت اگر بادل آ جاتے ہیں تو ان کے جسم کا ٹمپریچر سائے کے مطابق ہو جائے گا۔ جیسا کہ انسان کا ایسا کوئی سسٹم نہیں، بلکہ انسان بدلتے موسم اور ماحول کے ساتھ بیمار ہونے لگ جائے گا۔ موسمی بخار کا لفظ صرف انسانوں میں ہے۔
انسان اس سیارے پر پائے جانے والے دوسرے جانداروں سے بہت مختلف ہے۔ اس کا ڈی این اے اور جنس کی تعداد اس سیارے زمین پر رہنے والے دوسرے جانداروں سے بہت مختلف اور بہت زیادہ ہے۔ انسان کو جس اصل سیارے پر تخلیق کیا گیا وہاں زمین جیسا گندا ماحول نہیں تھا۔ اس کے نرم و نازک جلد جو زمین کے سورج کی دھوپ میں جھلس کر سیاہ ہو جاتی ہے، اس کے پیدائشی سیارے کے مطابق بالکل مناسب بنائی گئی تھی۔ یہ اتنا نرم و نازک تھا کہ زمین پر آنے کے بعد بھی اپنی نازک مزاجی کے مطابق ماحول پیدا کرنے کی کوششوں میں رہتا ہے۔ جس طرح اسے اپنے سیارے پر آرام دہ بستر پر سونے کی عادت تھی، وہ زمین پر آنے کے بعد بھی اسی کے لیے اب بھی کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آرام دہ زندگی گزار سکوں۔ جیسے خوبصورت، قیمتی اور مضبوط محلات، مکانات اسے وہاں اس کے ماں باپ کو میسر تھے، وہ اب بھی انہی جیسے بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسا کہ باقی سب جانور اور مخلوقات اس سے بے نیاز ہیں، یہاں زمین کی مخلوقات عقل سے عاری اور تھرڈ کلاس زندگی کی عادت ہے۔ ان کو نہ اچھا سوچنے کی توفیق ہے، نہ اچھا رہنے کی، اور نہ ہی امن و سکون سے رہنے کی۔ انسان ان مخلوقات کو دیکھ دیکھ کر خونخوار ہو گیا ہے، جیسا کہ اس کی اصلیت محبت، فنون لطیفہ اور امن و سکون کی زندگی تھی۔ یہ ایک ایسا قیدی ہے جسے سزا کے طور پر تھرڈ کلاس سیارے پر بھیج دیا گیا تاکہ اپنی سزا کا دورانیہ گزار کر واپس آ جائے۔ ڈاکٹر ایلس سلور کا کہنا ہے کہ انسان کی عقل و شعور اور ترقی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ایلین کے والدین کو اپنے سیارے سے زمین پر آئے ہوئے کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا، ابھی کچھ ہزار سال ہی گزرے ہیں۔ یہ ابھی اپنی زندگی کو اپنے پرانے سیارے کی طرح لگژری بنانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ اگر اسے آئے ہوئے چند لاکھ سال بھی گزرے ہوتے تو یہ جو ایجادات نظر آ رہی ہیں یہ ہزاروں سال پہلے وجود میں آ چکی ہوتی، کیونکہ انسان اتنے گئے گزرے نہیں کہ لاکھوں سال تک جانوروں کی طرح بے چارگی اور ترس والی زندگی گزارتے رہتے۔ یہ کہانی ایک سائنسدان بیان کر رہا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ حقیقی داستان ہے جسے انسانوں کی ہر اعلامی کتاب میں بالکل اسی طرح بیان کیا گیا ہے، کیونکہ آپ سبھی اپنے باپ آدم اور ماں حوا کے قصے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ سائنسدان وہ سب کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں جو انبیاء اکرام اپنی نسلوں کو بتاتے رہے تھے۔ یہ سیارہ ہمارا نہیں بلکہ حضرت آدم اور حوا کی غلطی کی وجہ سے اس سیارے پر سزا کے لیے بھیجا گیا ہے۔ قرآن پاک نے بھی بار بار لاتعداد مرتبہ یہی بتایا ہے کہ اے انسانوں، یہ دنیا کی زندگی تمہاری آزمائش کی جگہ ہے، یہ تمہارا مستقل ٹھکانہ نہیں جہاں سے تم کو تمہارے اعمال کے مطابق سزا و جزا ملے گی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔